बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और किताबें जो मैंने पढ़ी और आपका इस बार जो मौजू है वो शोरिश कश्मीरी है। शोरिश कश्मीरी की आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, शोरिश कश्मीरी की लिखी हुई, शोरिश कश्मीरी साहब के बारे में लिखी हुई। और पहली दो किस्तों में महमूद साहब ने हमें बताया कि आगा शोरिश कश्मीरी का पस मंज़र क्या था, सहाफ़त में उनका क्या नाम था, कौन के मुद्दे मुकाबिल थे और कितने बड़े शोला में मुक़र्रिर थे। और दूसरी किस्त में हमें महमूद साहब ने बताया कि शोरिश कश्मीरी साहब का जो एक ख़ास उनके मिजाज की जो तेज़ी थी और जो वो बाकायदा उन जो शोरिश बपा करते थे और फिर उनके जो मौलाना कौसनियाई के साथ मार के रहे, भुट्टो साहब के मार के रहे। आज मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस तीसरे हिस्से के अंदर हमें ज़रा उनकी किताबों के बारे में बताइए, जो उनकी के जो किताबें आपने पढ़ी शोरिश साहब की, शोरिश साहब के बारे में, उससे शोरिश साहब की कैसी शख्सियत उभर के आती है। आज मैं इस पर आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में इब्तिदा में मैं वो बयान करता हूँ जो शोरिश के मुतालिक बुज़ुर्गों ने, जो शोरिश के भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने शोरिश के मुतालिक जो लिखा। एहसान दानिश जो उनके उस्ताद भी थे, उनकी किताब है जहान दानिश। जी, उन्होंने तकरीबन 6.5 या 7 सफ़ात शोरिश को बयान किया गया है। वो लिखते हैं कि वो मुझसे ये जो पढ़ाते थे मिलता रहा कि मुद्दत के बाद पता चला कि वो जालिम शेर भी कहता है। अच्छा। और उसका तखल्लुस उल्फत से पसंद नहीं आया तो मैंने शोरिश कर दिया। पहले बयान किया जा चुका है कि ज़फ़र अली ख़ान और अताउल्लाह शाह बुखारी की खिदमत में तरबियत पाता रहा, इस्लामी तारीख़ के पेचोखम से वाकिफ़ हो गया और उसके बाद एक शोला नवा मुक़र्रिर हो गया। जेल गया, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की और जब वो जेल से रहा होता तो उसका जुनून फिर उसी तरह आज़ाद हो जाता। सही। एहसान दानिश ने उसके शख्सियत की बात पहलुओं की निशानदेही की है कि शोरिश, मुँह फट, गलिया, ये भी उनकी एक गुफ्तगू का एक अंदाज था और मक़बूज़ुल ग़ज़ब इंसान है। एहसान दानिश ने लिखा, गलियर भी लिखा सबों ने, लेकिन वो उनकी वो ज़बान जो थी वो दोस्तों में और मुश्किलात में, वैसे जब भी तकरीर करते थे मजाल है जो कभी एक लफ्ज़ भी अखलाक से गिरा हुआ उनकी तकरीर उनकी ज़बान से निकल जाए। अल्ताफ़ हसन कुरैशी जब गिरफ़्तार हुए, मुदीर उर्दू डाइजेस्ट और उनके भाई, तो शोरिश से किसी ने कहा कि यार ये वो वक्त है, तुम उनके ख़िलाफ़ लिखो और उनसे तुम्हारी जो कशमकश चल रही है उसका बदला लो। तो उसने बोला, भाई वो बेचारा तो आजकल खुद ही बौखलाया हुआ है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखूँगा, उससे तो मैं खुद ज़ालिमों की सफ़ में आ जाऊँगा। ये शायद उनके मिजाज कैसा था। पिछली किस्म अपने यादों का बताया था कि जब अहमद सईद किरमानी का मसला आया था तब भी उन्होंने उनके खिलाफ भी लिखने से इनकार किया था। फिर उसके बाद कौसर नियाज़ी जब गिरफ़्तार हुए उस वक्त तो उनसे कशमकश बड़ी ज़ोरों पर थी। फिर लोगों ने कहा कि उसके ख़िलाफ़ आप बातें लिखें, उसके नशब और अफराज को रुसवा करो। तो शोरिश ने जवाब दिया कि इससे पहले मुझे मौत आ जाए जब मैं किसी मुसीबत ज़दा इंसान की परेशानियों में इजाफा करूं। बहुत ये किरदार की बात है। और अपने कलम को उसके खिलाफ जुम्बिश दूं। अब तो अगर मौका आया तो मैं उसकी मदद करूंगा। मर्द इस तरह दुश्मनी नहीं करते, दुश्मनी का मज़ा तो आमने सामने रह कर आता है। सही। फिर एहसान दानिश ये लिखते हैं कि जब कोई मुफलिस गरीब मुसीबत ज़दा या तालिब इल्म परेशानी में माली इमदाद के लिए एहसान दानिश के पास आता तो वो एक रुक्का दे करके शोरिश के पास भेज देते और शोरिश सिर्फ उनके दस्तखत देख करके उसकी खातिर खा इमदाद कर दिया करता। शोरिश के मुतालिक अब्दुल मजीद सालिक ने भी कुछ लिखा है। मशहूर सहाफ़ी शायर सालिक साहब 1949 या 50 में इनकलाब अखबार निकालना चाहते थे पाकिस्तान बनने के बाद। जी। हालात और माशी मसाइल थे तो शोरिश ने अपने दफ्तर चितान का जो दफ्तर था उसका एक बड़ा हिस्सा उनको दे दिया कि आप इसमें अपना इनकलाब निकालें।
انقلاب نکالنے والی دو شخصیت تھی، غلام رسول بہر صاحب جی اور عبد المجید سالک صاحب۔ جی سالک صاحب پر ایک خاکہ شورش نے لکھا ہے، تو سالک صاحب کی جب اسے مدد کی تو سالک صاحب جب کراچی آ گئے تو ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ یار جب تمہارے ہاں میں دفتر کا حصہ لے رہا تھا تو مجھے دوستوں نے مدعو کیا کہ یار وہ ایک بے ڈھب آدمی ہے، اور لیکن سالک صاحب لکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شورش بے ڈھب آدمی تو تھے ہی، لیکن بقول سالک صاحب کی اس میں دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ اختلاس چھپا ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمہارے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ دفتر چٹان میں جب انقلاب کا دفتر کھلا تو بعض لوگوں نے خوفزدہ کرنا چاہا کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے، لیکن سالک صاحب کہہ رہے جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ میں نے پایا، اس سے میرے دل میں تمہارے لیے محبت اور عزت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ لوگ تمہیں درست کہتے تھے، میں نے تمہیں ایک جانثار دوست پایا ہے۔ تم نے انقلاب کے ساتھ جو کیا اس احسان سے میرا بال بال بندھا ہوا ہے۔ سالک صاحب لکھتے ہیں شورش کے بقول کوئی بات زیادہ نہیں تھی، میں نے تو تھوڑا سا حصہ، بڑا حصہ ان کو دے دیا تھا، اور بجلی کے اور ٹیلی فون کے چند مہینوں کے بل میں نے خود ادا کر دیے تھے، لیکن اس سے سالک صاحب ہمیشہ کے لیے عزیز رکھتے تھے، اور اس طرح جیسے انہیں دوسرے عزیزوں سے تعلق تھا۔ عبد المجید سالک کے ذہن میں یا دل میں بہتر ہے، شورش کی کیا جگہ تھی، وہ سالک صاحب کی کتاب خاکوں کی یاران کہن کے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آغا شورش کے توائی ڈالنے کی وجہ سے صرف چند روز میں لکھی گئی ہے، اس لیے اگر اس میں کچھ ایسے سقم نظر آئیں جو اہل ذوق کے نزدیک میرے اسلوب تحریر کے شائع نہ ہوں تو ان کی ذمہ داری اسی بلائے بے درما کے سر ہے جس کو شورش کہتے ہیں اور جس کی کسی ضد سے میں سرتابی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ سالک صاحب شورش کے بزرگ تھے، لیکن بزرگوں سے بات منوانے کا سلیقہ بھی شورش کو بخوبی آتا تھا۔ شورش کا مزاج بھی کچھ عجیب تھا، کبھی کبھی اپنے انتہائی مخالفین کے لیے وہ جذبہ پیدا ہو جاتا جو دوستوں میں بھی مشکل سے ہوتا۔ تقسیم ہند سے پہلے ان کے ایک ساتھی تھے عبداللہ ملک صاحب جی، ان کی ایک آپ بیتی ہے پرانی محفلیں یاد آ رہی ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم جلسہ گاہ میں آ گئے تو انسانوں کا ازدحام موجود تھا، جہاں تک نظر جاتی بچے ہی آدمی تھے۔ شورش کو دیکھتے ہی زندہ باد کے غل نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ 11 بجے کے قریب شورش اسٹیج پر آئے اور چند لمحوں میں انسانوں کو اس قدر مسحور کر دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو شورش کی شعلہ بیانی کے آگے اپنے آپ کو یوں سمجھتا تھا، کوئلہ بھائی نہ راکھ، میں پاپن ایسی جلی کوئلہ بھائی نہ راکھ۔ شورش کشمیری کا شعلہ بیان مقرر تھا اور جیالہ کارکن، اسے میرا خلوص اور میری ادا اس قدر پسند آئی کہ وہ میرا دوست بن گیا، اور جب میں نے سرمایہ داری کے عنوان سے کتاب لکھی تو اس کے دیباچے کے لیے شورش سے رجوع کیا۔ اس نے ایسا دیباچہ تحریر کیا جس میں اس کی نثر شاعری کی طرح دل فریب اور دل نشیں تھی۔ یہ شورش کشمیری مسجد شہید گنج کا ایک نمایاں کردار تھا۔ شورش کا ابتدائی تعلق مجلس احرار سے تھا، جس کے اندر سامراج سے دشمنی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، عطاء اللہ بخاری اور چودھری افضل حق اس کے محبوب تھے، جن کا اسلوب وہ اپنایا اس نے۔ شورش کی طبیعت بھی عجیب تھی، کبھی کسی سخت مخالف پر بھی وہ ایسے مہربان ہو جاتے کہ انسان پریشان ہو جاتا۔ حمید اختر، ترقی پسند تحریک کا ایک نام، پنڈلی سازش 51 کی تھی،
اس کے کرداروں میں تو حمید اختر نہیں تھے. 15 کردار سے اس کے. ظفر اللہ پوشنی جو اس کے کردار سے انہوں نے لکھی کتاب 15, لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ کالم میں انہوں نے لکھا کہ ایک پیشی کے بعد ہم لوگ جانے لگے تو بہت بھوکے تھے ہم, پولیس والے بھی بہت بھوکے تھے, پیسہ نہ پولیس والوں کے پاس تھا نہ میرے پاس تھا. تو حمید اختر نے بولا چلو کافی ہاؤس لاہور کا جو ادیبوں کی آماجگاہ تھی وہاں چلے. کہ وہاں گئے تو شورش کاشمیری مل گئے. شورش کاشمیری نے تو حمید اختر کو دیکھ کر کے 2-4 تو دوستانہ انداز میں گالیاں دی اور کاؤنٹر والے سے بولا ان سب کو کھلاؤ پلاؤ اور سب کا بل میں ادا کروں گا. یہ ان کی, حالانکہ حمید اختر سے نظریاتی اختلاف تھا, دوست تھے. اور شورش کی پر ایک واقعہ حبیب جالب نے اپنی کتاب جالب بیتی میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں ایک دن میں دفتر چٹان کی طرف جا رہا تھا تو لکشمی چوک کے قریب پولیس والوں نے اس کا رکشہ روکا, اس کو رکشے سے اتارا, اس کی تلاشی بھی لی. بہت غصہ آیا اس کو اور میں چٹان کے دفتر پہنچ گیا. شورش صاحب اپنی کسی مشین کا پرزہ ٹھیک کر رہے تھے. انہوں نے بولا بیٹھ جاؤ. 20 منٹ ہو گیا وہ ٹھیک کرتے رہے. حبیب جالب کہہ رہا تھا یار کس مصیبت میں پھنس گیا. اس نے بولا بیٹھے رہو. 1 گھنٹے بعد پرزے کی ٹھیک کر لیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے بولا چلو آؤ, اور اس کے بعد وہ نکلے اور جہاں پولیس والے کھڑے تھے وہاں پہنچ گیا. شورش جاتے ان پہ گرج پڑا اور ان سے کہا کہ یہ کیا تم نے پولیس راج لگا رکھا ہے, تم جانتے ہو یہ حبیب جالب ہیں, ان کی تلاشی لی, میں تم کو معروف نہیں کروں گا. وہاں لوگ اکٹھا ہو گئے. شورش کا اپنا انداز تھا, وہ بہت باروب شخصیت کا مالک تھا. اس نے پولیس والوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. گالیاں تو احسان دانش لکھ ہی چکے ہیں. اور وہاں پولیس والوں نے ان کو ٹانگے پہ بٹھا کے تھانہ گوال منڈی لے آئے. وہاں SHO بیٹھا ہوا تھا. شورش نے اس پر بھی چڑھائی کر دی, ادھر ادھر فون کر دیا. امروز سے بھی فوٹوگرافر آ گیا. مجید نظامی نوائے وقت کے ایڈیٹر, ان سے رابطہ بھی ہو گیا. اور سب تھانے والوں کو مصیبت پڑ گئی ہے. کس مصیبت میں پڑ گئے. شورش نے کہا ان پولیس والوں پر مقدمہ چلاؤ. SHO نے بہت معافی مانگی لیکن وہ نہ مانے. اور اس کے بعد یہ جب گھر چلے گئے تو چیف سیکرٹری پنجاب کا فون آیا, اس کو بھی خبر ہو گئی. پھر بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو خبر ہوئی. انہوں نے شورش کو فون کیا کہ بھائی جالب کو کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی ہے, لیکن یہ کہتے تھے کہ SHO کو معطل کرو. تو آخر اسے معطل کروا کے ہی دم لیا انہوں نے. ایک اور مشہور صحافی گزرے ہیں نصر اللہ خان, جو حریت اخبار کا آدھا برس کا کالم لکھا کرتے تھے. یہ ریڈیو میں بھی کام کیا ہے. ان کے صاحبزادے نجم الحسن نے ریڈیو میں بہت لمبے عرصے کام. ان کی کتاب ہے جو خاکوں کی کتاب ہے کیا قافلہ جاتا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شورش کی تقریر اور تحریر میں صرف چنگاریاں نہیں ہوتی تھی, وہ ویسے بھی بڑا جوشیلا تھا اور ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا اور لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتا تھا. بقول ماسٹر تارا سنگھ کے, وہ کہتے تھے کہ میری کرپان میں اتنی تیزی نہیں ہے جتنی شورش کی زبان میں ہے. دلچسپ. اور وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں شورش کی تقریر ہوتی لوگ دور دور سے تقریر سننے آتے, اور شورش کی تقریر سن کر مولانا ظفر علی اور شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری کی یاد تازہ ہو جاتی. تو آپ تو بڑے دلچسپ حوالے نکال کے لے کر آئے ہیں شورش صاحب کے بارے میں, اور مجھے ماسٹر تارا سنگھ کا جملہ بڑا پسند آیا کہ اتنا تو میری کرپان میں بھی کاٹ نہیں جتنا کہ کی زبان میں کاٹ رہی ہے. اور اپنے عہد میں ان کی واقعی جو شورش صاحب کی عظمت تھی وہ یہی تھی ہے کہ وہ یاروں کے یار بھی تھے, وہ دشمنیاں نبھانا بھی جانتے تھے اور دوستیاں نبھانا بھی جانتے تھے, اور کبھی کبھی دشمن پہ مہربان بھی ہو جاتے تھے. دشمن بھی مہربان, مطلب دشمنی میں ایک سلیقہ ایک رکھا اپنا کہ کبھی گرے ہوئے کو نہیں مارا. تو میں خیال آپ کا یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا. تو آج تو ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ چوتھی اور آخری قسم میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.